میری شادی بہت دھوم دھام سے ایک پڑھے لکھے اور امیر خاندان میں ہوئی۔ سہاگ رات کو دولہا کمرے میں آیا اور مسکرا کر مجھے ایک خوبصورت تحفہ دیا۔ جب میں نے خوشی خوشی وہ ڈبہ کھولا تو اس میں زیورات کی بجائے ایک پرانی ڈائری اور ایک کٹا ہوا دوپٹہ تھا۔ میں نے حیرت سے دولہے کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ ایک بھیانک غصے میں بدل چکی تھی۔ اس نے ڈائری کا ایک صفحہ میرے منہ پر مارا اور ایسی بات کہی جسے سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ شادی کی تقریبات کا شور اب مکمل طور پر خاموشی میں بدل چکا تھا، اور میں اس وسیع و عریض حویلی نما گھر کے ایک انتہائی شاندار کمرے کے بیچوں بیچ رکھے ایک بہت بڑے اور نرم بستر پر بیٹھی اپنے دل کی تیز دھڑکنوں کو محسوس کر رہی تھی۔ آج میری زندگی کا وہ دن تھا جس کے لیے میرے والدین نے برسوں دعائیں مانگی تھیں اور میرے لیے بے شمار رنگین اور سچے خواب بنے تھے۔ میری رخصتی کے وقت میری ماں کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن ان کے چہرے پر ایک اطمینان بھی تھا کہ ان کی بیٹی ایک بہت ہی اعلیٰ پڑھے لکھے اور بے پناہ دولت مند خاندان میں جا رہی ہے۔ میرے والد نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر مجھے نم آنکھوں کے ساتھ نصیحت کی تھی کہ اب یہی گھر میری کل کائنات ہے اور مجھے اس نئے گھر کی عزت کو ہمیشہ قائم رکھنا ہے۔ ان کی وہ مشقت بھری اور کانپتی ہوئی آواز اب بھی میرے کانوں میں گونج رہی تھی جب میں اس انجانے مگر انتہائی خوبصورت اور پرتعیش کمرے کے ماحول کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میری شادی جس شخص سے ہوئی تھی وہ شہر کے ایک بہت بڑے اور نامور خاندان کا چشم و چراغ تھا۔ ان کے خاندان کی شرافت، علم و فضل اور دولت کے چرچے پورے علاقے میں زبان زد عام تھے۔ مجھے یاد ہے جب میرا رشتہ طے ہوا تھا تو پورے محلے کی ہر عورت میری خوش قسمتی پر رشک کر رہی تھی۔ میں ایک درمیانے طبقے کے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، جہاں خواہشات تو بہت ہوتی ہیں لیکن وسائل انتہائی محدود ہوتے ہیں۔ مگر آج میں ایک ایسے محل میں موجود تھی جہاں کی ہر چیز دیکھنے والے کی آنکھوں کو خیرہ کر دینے کے لیے کافی تھی۔ میں نے جو گہرے سرخ رنگ کا اور اسی لباس پہنا ہوا تھا وہ اس قدر بھاری تھا کہ مجھے اسے سنبھالنے میں بھی مشکل پیش آ رہی تھی۔ اس لباس پر سونے اور چاندی کے باریک تاروں سے انتہائی نفیس کڑھائی کی گئی تھی، اور اس کے ساتھ جڑے سفید موتی کمرے کی مدھم روشنی میں چمک رہے تھے۔ میرے گلے میں موجود بھاری طلائی زیورات، کانوں کی لمبی بالیاں اور ماتھے کا جھومر میرے حسن کو مزید نکھار رہے تھے، لیکن ان سب چیزوں کا بوجھ میرے وجود پر ایک عجیب سی تھکاوٹ بھی طاری کر رہا تھا۔ میرے دونوں ہاتھوں اور بازوؤں پر بہت گہرے رنگ کی مہندی لگی ہوئی تھی، جس کی تیز اور میٹھی خوشبو میرے ارد گرد کے ماحول کو مزید سحر انگیز اور دلکش بنا رہی تھی۔ کمرے کا فرش انتہائی قیمتی اور ملائم قالین سے ڈھکا ہوا تھا، جس پر چلنے سے قدموں کی آہٹ تک سنائی نہیں دیتی تھی۔ دیواروں پر انتہائی خوبصورت اور دلکش نقش و نگار بنے ہوئے تھے، اور چھت سے لٹکتا ہوا ایک بہت بڑا شیشے کا فانوس پورے کمرے کو ایک مدھم اور رومانوی روشنی سے بھر رہا تھا۔ اس فانوس کے اندر جلتے ہوئے چھوٹے چھوٹے بلب آسمان کے ستاروں کی طرح جگمگا رہے تھے۔ کمرے کے چاروں کونوں اور بستر کے سرہانے پرتازہ سرخ گلابوں اور موتیوں کے پھولوں کی بے شمار لڑیاں لٹکائی گئی تھیں، جن کی مسحور کن خوشبو نے پورے کمرے کو کسی جنت کے باغ کا روپ دے دیا تھا۔ میں پچھلے کئی گھنٹوں سے یوں ہی سر جھکائے بیٹھی تھی، اور میرے ذہن میں ہزاروں خیالات کا ایک طوفان برپا تھا۔
ایک طرف اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں سے بچھڑنے اور اپنا بچپن کا گھر چھوڑنے کا دکھ تھا، اور دوسری طرف ایک نئی زندگی شروع ہونے کی بے پناہ خوشی اور ایک انجانا سا خوف بھی میرے دل میں چھپا ہوا تھا۔ ہر نئی دلہن کی طرح میرے دل میں بھی یہ سوال بار بار اٹھ رہا تھا کہ میرا آنے والا کل کیسا ہوگا؟ کیا میں اس نئے اور امیر خاندان کے رسم و رواج میں خود کو پوری طرح ڈھال سکوں گی؟ کیا میرے شوہر مجھے وہ محبت اور عزت دے سکیں گے جس کی میں ہمیشہ سے متلاشی تھی؟ میں نے انہیں صرف ایک بار اپنی منگنی کے موقع پر دور سے دیکھا تھا، اور ان کی شخصیت مجھے بہت پروقار اور سلجھی ہوئی لگی تھی۔ ان کا بات کرنے کا انداز اور ان کا رکھ رکھاؤ بالکل ویسا ہی تھا جیسا ایک پڑھے لکھے اور شائستہ انسان کا ہونا چاہیے۔ مجھے یقین تھا کہ وہ میرے ہر جذبے کی قدر کریں گے اور میری زندگی کی کو خوشیوں سے بھر دیں گے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کمرے کے باہر کی خاموشی مزید گہری ہوتی جا رہی تھی، جس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ گھر کے تمام افراد اب اپنے اپنے کمروں میں جا کر سو چکے ہیں، یا کم از کم شادی کی طویل تقریبات کی تھکاوٹ دور کر رہے ہیں۔ بستر کے دائیں طرف رکھی ہوئی ایک چھوٹی سی میز پر ایک انتہائی خوبصورت اور قیمتی گھڑی رکھی تھی، جس کی سوئیوں کی ہلکی ہلکی ٹک ٹک اس رات کی خاموشی میں اور بھی زیادہ واضح سنائی دے رہی تھی۔ اچانک مجھے باہر راہداری میں کسی کے چلنے کی ہلکی سی آہٹ محسوس ہوئی۔ میرے دل کی دھڑکن ایک دم سے بے قابو ہونے لگی اور میری سانسیں جیسے سینے میں اٹک گئیں۔ میں نے اپنے کانوں کو مزید چوکنا کیا، اور اب وہ قدموں کی آواز آہستہ آہستہ میرے کمرے کے دروازے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ میرے اندر ایک عجیب سی گھبراہٹ پیدا ہونے لگی، جس کی وجہ سے میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑنے لگے۔ میں نے جلدی سے اپنا سرخ اور سنہری کام والا بھاری دوپٹہ اپنے چہرے پر تھوڑا سا اور نیچے کر لیا، اور اپنی نظریں مکمل طور پر اپنی گود میں رکھے ہاتھوں پر جما لیں۔ دروازے کا دستہ انتہائی آہستگی سے گھومنے کی آواز آئی، اور پھر دروازہ بغیر کسی شور کے آہستہ سے کھل گیا۔ مجھے احساس ہو گیا کہ وہ کمرے میں داخل ہو چکے ہیں۔ میں نے کنکیوں سے فرش کی طرف دیکھا تو مجھے ان کے جوتوں کی چھلک نظر آئی۔ انہوں نے ایک انتہائی خوبصورت اور روایتی قسم کا لباس پہنا ہوا تھا، جو ان کی شخصیت پر بہت جچ رہا تھا۔ وہ چند لمحے دروازے کے پاس ہی کھڑے رہے، جیسے وہ بھی اس اہم لمحے کی اہمیت کو محسوس کر رہے ہوں، اور پھر انہوں نے آہستہ آہستہ چلتے ہوئے میرے بستر کی طرف قدم بڑھائے۔ ان کے ہر قدم کے ساتھ میری گھبراہٹ میں بے پناہ اضافہ ہو رہا تھا، اور میں اپنے دل کو قابو کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ وہ میرے بالکل قریب آ کر بستر کے ایک کنارے پر انتہائی نرمی اور شائستگی کے ساتھ بیٹھ گئے۔ ان کے بیٹھنے سے بستر میں جو ہلکی سی حرکت ہوئی، اس نے میرے پورے جسم میں ایک سنسناہٹ سی دوڑا دی۔ تھوڑی دیر تک کمرے میں مکمل خاموشی چھائی رہی، اور ہم دونوں میں سے کسی نے بھی کوئی بات نہیں کی۔ یہ خاموشی طویل ضرور تھی، لیکن اس میں کوئی بوجھل پن نہیں تھا، بلکہ یہ دو اجنبیوں کے ایک دوسرے کو سمجھنے اور قریب سے محسوس کرنے کا وقت تھا۔ پھر انہوں نے انتہائی دھیمی اور میٹھی آواز میں میرا حال پوچھا اور میری دن بھر کی تھکاوٹ کے بارے میں دریافت کیا۔ ان کی آواز میں اس قدر مٹھاس اور اپنائیت تھی کہ میری آدھی سے زیادہ گھبراہٹ اسی وقت دور ہو گئی۔ ان کے بولنے کے انداز میں ایک ایسی نرمی تھی جس نے مجھے یہ احساس دلایا کہ میرے تمام خوف بالکل بے بنیاد تھے، اور میں نے زندگی کا ایک بہت ہی خوبصورت اور محفوظ رشتہ پا لیا ہے۔
میں نے شرماتے ہوئے اپنا سر ہلکا سا اوپر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا۔ ان کے چہرے پر ایک انتہائی دل فریب اور دل جیت لینے والی مسکراہٹ سجی ہوئی تھی۔ اس مسکراہٹ میں ایک عجیب سا سکون اور آنے والی زندگی کا ایک خوبصورت وعدہ تھا جو میرے دل کی گہرائیوں میں اترتا چلا گیا۔ انہوں نے اپنا دایاں ہاتھ میری طرف آگے بڑھایا جس میں ایک انتہائی خوبصورت اور دیدہ زیب ڈبہ موجود تھا۔ اس ڈبے پر بہت ہی چمکدار اور رنگین کاغذ چڑھا ہوا تھا اور اسے ایک انتہائی ملائم ریشمی دھاگے سے بڑی مہارت کے ساتھ باندھا گیا تھا۔ وہ ڈبہ دیکھنے میں ہی کسی بہت قیمتی چیز کا غلاف لگ رہا تھا جس نے میرے تجسس کو اور بھی بڑھا دیا تھا۔ انہوں نے وہ خوبصورت ڈبہ انتہائی پیار اور نزاکت کے ساتھ میری گود میں رکھا اور میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بہت ہی محبت بھرے اور ملائم لہجے میں کہا کہ یہ ان کی طرف سے میری اس نئی زندگی کی شروعات کے لیے ایک چھوٹا سا تحفہ ہے، اور انہیں پوری امید ہے کہ جب میں اسے کھولوں گی تو یہ تحفہ مجھے بہت زیادہ پسند آئے گا۔ میری گود میں رکھا ہوا وہ ڈبہ بظاہر تو بہت چھوٹا سا تھا، لیکن اس کے اندر میری آنے والی زندگی کی بے شمار خوشیاں، امیدیں اور خواب بند تھے، اور میرا دل شدت جذبات سے تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے اپنے کانپتے اور مہندی لگے ہاتھوں سے اس ڈبے کو چھوا تو اس پر چڑھے ہوئے چمکدار اور رنگین کاغذ کی ملائمت نے مجھے ایک خوشگوار احساس دلایا۔ اس کے گرد بندھا ہوا ریشمی دھاگا اس قدر نفاست اور خوبصورتی سے باندھا گیا تھا کہ مجھے اسے کھولنے میں بھی ہچکچاہٹ محسوس ہو رہی تھی کہ کہیں میری جلد بازی سے اس کی یہ خوبصورتی خراب نہ ہو جائے۔ میرے ذہن میں اس وقت ہزاروں طرح کے خیالات اور اندازے گردش کر رہے تھے۔ اتنے بڑے نامور اور بے پناہ امیر خاندان کے چشم و چراغ نے اپنی سہاگرات کے اس انتہائی خاص اور یادگار موقع پر میرے لیے کیا تحفہ منتخب کیا ہوگا۔ میری سہیلیوں نے مجھے بتایا تھا کہ عام طور پر ایسی راتوں میں شوہر اپنی بیویوں کو محبت کی نشانی کے طور پر سونے یا ہیرے کے قیمتی زیورات تحفے میں دیتے ہیں، اور مجھے بھی اپنے دل کی گہرائیوں میں یہی لگ رہا تھا کہ اس دیدہ زیب ڈبے کے اندر ضرور کوئی جگمگاتا ہوا قیمتی ہار یا کوئی بہت ہی خوبصورت انگوٹھی ہوگی جو میری اس نئی اور پرتعیش زندگی کا پہلا زینہ ثابت ہوگی، اور جسے پہن کر میں خود کو دنیا کی سب سے خوشمزہ ترین عورت محسوس کروں گی۔ میں نے اسی خوش فہمی میں مسکراتے ہوئے ایک نظر اپنے شوہر کے چہرے پر ڈالی جو اب بستر کے کنارے سے اٹھ کر مجھ سے تھوڑا سا دور کھڑے مجھے ہی دیکھ رہے تھے۔ میں پورے یقین سے توقع کر رہی تھی کہ ان کے چہرے پر وہی نرم اور دل فریب مسکراہٹ ہوگی جو کچھ دیر پہلے مجھے بے پناہ سکون دے رہی تھی، لیکن ان کی طرف دیکھتے ہی مجھے ہلکی سی حیرت اور الجھن ہوئی، کیونکہ ان کی وہ میٹھی مسکراہٹ اب قدرے مدھم پڑ چکی تھی اور ان کے چہرے کے نرم تاثرات میں ایک عجیب سی سنجیدگی اور گہری آ چکی تھی۔ ان کی آنکھوں میں اب وہ پہلے جیسی چمک نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی سرد مہری اور کھنچاؤ تھا جسے میں اس وقت خوشی اور تجسس کے خمار میں بالکل بھی سمجھ نہیں پائی، اور میں نے اسے محض ان کی سنجیدگی، طبیعت یا شدید تھکاوٹ کا حصہ سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور اپنے تمام تر دھیان کو واپس اس ڈبے کی طرف موڑتے ہوئے انتہائی آہستگی کے ساتھ اس ریشمی دھاگے کی گرہ کو کھولنا شروع کر دیا۔ کمرے کی اس پر اسرار اور گہری خاموشی میں اس چمکدار کاغذ کی سرسراہٹ کی ہلکی سی آواز بہت واضح اور صاف سنائی دے رہی تھی، اور ہر گزرتے لمحے
اور ہر کھلتی ہوئی تہ کے ساتھ میرا تجسس اور میری بےتابی اپنے عروج پر پہنچ رہی تھی۔ جیسے ہی وہ دھاگا پوری طرح سے کھلا، میں نے اس رنگین کاغذ کو ہٹا کر اس ڈبے کے ڈھکن کو دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے پکڑا اور اسے دھیرے سے اوپر کی طرف اٹھایا۔ میری آنکھیں کسی قیمتی زیور کی طرح چمکنے لگی تھیں اور میرا دل خوشی اور اشتیاق سے اچھل رہا تھا۔ لیکن جیسے ہی وہ ڈھکن پوری طرح سے ہٹا اور میری نظر ڈبے کے اندر گئی تو اندر کا منظر دیکھ کر میری سانسیں جیسے میرے گلے میں ہی اٹک گئیں اور میری آنکھیں حیرت، صدمے اور ناقابل یقین کیفیت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ ڈبے کے اندر روشنی پڑنے پر نہ تو کسی سونے کی چمک ابھری اور نہ ہی کسی ہیرے کی جگمگاہٹ نے میری آنکھوں کو خیراں کیا۔ وہاں تو زیورات رکھنے والا کوئی مخمل کا چھوٹا سا ڈبہ بھی موجود نہ تھا جس میں کوئی قیمتی چیز محفوظ کی گئی ہو۔ اس کے برعکس اس انتہائی دیدہ زیب اور خوبصورت ڈبے کے اندر ایک بہت ہی پرانی، خستہ حال اور بوسیدہ سی ڈائری رکھی ہوئی تھی جس کا رنگ وقت گزرنے کے ساتھ اڑ چکا تھا اور اس کے صفحات کے کنارے بری طرح سے مڑے ہوئے اور پھٹے ہوئے لگ رہے تھے۔ وہ ڈائری دیکھنے میں ہی کسی گزرے ہوئے زمانے کی یادگار لگ رہی تھی جس پر وقت کی گرد اور بے توجہی کے نشانات صاف دکھائی دے رہے تھے۔ اس عجیب و غریب ڈائری کے بالکل ساتھ ہی ایک پرانا اور کناروں سے پھٹا ہوا کپڑے کا ٹکڑا رکھا ہوا تھا جو کسی عورت کے استعمال شدہ دوپٹے کا کٹا ہوا حصہ لگ رہا تھا۔ اس اچانک اور غیر متوقع منظر نے میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو مکمل طور پر سن کر دیا اور میں چند لمحوں تک پتھر کی مورت بنی بغیر پلک جھپکائے اس ڈبے کے اندر اس پرانے سامان کو دیکھتی رہی۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہے، اور ایک اتنا امیر، پڑھا لکھا اور بظاہر سلجھا ہوا انسان اپنی نئی نویلی دلہن کو اس خاص اور مبارک رات میں یہ کیسا عجیب و غریب اور بے معنی تحفہ دے سکتا ہے۔ میں نے اپنے تیزی سے ڈوبتے ہوئے دل کو اور خود کو سنبھالنے کی کوشش کی اور دل ہی دل میں کئی طرح کے جواز تراشنے لگی تاکہ اس صورتحال کو کوئی مطلب پہنا سکوں۔ میں نے خود کو تسلی دیتے ہوئے سوچا کہ شاید یہ اس بڑے خاندان کی کوئی بہت پرانی اور خاص رسم ہوگی جس میں وہ اپنی نئی نسل کو اپنے بزرگوں کی کوئی نشانی، تحفے اور نصیحت کے طور پر دیتے ہیں۔ مجھے لگا کہ شاید یہ ڈائری ان کے دادا یا پردادا کی ہوگی جس میں اس خاندانی کی بنیاد، ان کے اصول اور نسل در نسل چلنے والی روایات لکھی ہوں گی، اور شاید میرے شوہر یہ چاہتے ہوں گے کہ میں اس گھر کی نئی بہو ہونے کی حیثیت سے ان خاندانی روایات کو سمجھوں، ان کی پاسداری کروں، ان پر عمل۔ میں نے اس پھٹے ہوئے دوپٹے کی طرف دیکھا تو میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ شاید یہ ان کی دادی یا کسی بہت ہی محترم بزرگ خاتون کا پہناوا ہوگا جسے انہوں نے تبرک اور برکت کے طور پر برسوں سے سنبھال کر رکھا ہوگا، اور اب وہ اس خاندان کی عزت اور وقار کی سب سے بڑی علامت کے طور پر میرے حوالے کر رہے ہیں تاکہ میں اس کی حفاظت کروں۔ میں نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے اس ڈائری کو چھوا تو اس کی جلد کی کھردری اور دھول بھری سطح نے میرے اندر ایک عجیب سی بے چینی اور وحشت پیدا کر دی تھی۔ اس پر کوئی خوشبو یا کوئی مانوس مہک نہیں آ رہی تھی، بلکہ ایک پرانی اور بند جگہوں جیسی مخصوص اور حبک زدہ مہک اٹھ رہی تھی جو کسی بھی طرح سے خوشگوار نہیں تھی۔ میں نے ڈائری کے ساتھ رکھے اس کپڑے کے ٹکڑے کو بھی بہت غور سے دیکھا۔ وہ کسی قیمتی ریشم، شفون یا کسی مہنگے کپڑے کا نہیں تھا، بلکہ ایک عام سے سوتی کپڑے کا کٹا ہوا حصہ تھا
جس پر کوئی خاص کڑھائی، سلمہ ستارہ یا کوئی کام نہیں کیا گیا تھا۔ میرے ذہن میں بننے والے وہ تمام جواز اور بزرگوں کی نشانیوں والی کہانیاں ایک دم سے ریت کی دیوار کی طرح بکھرنے لگیں، کیونکہ اگر یہ کوئی خاندانی اور قیمتی نشانی ہوتی تو کم از کم اس کی حالت اتنی بری نہ ہوتی۔ وہ ڈائری نہ صرف پرانی تھی بلکہ اس کی خستہ حالت چیخ چیخ کر بتا رہی تھی کہ اسے بہت لاپرواہی سے رکھا گیا تھا، اور وہ کچا ہوا دوپٹہ بھی معمولی سا تھا۔ میرے ذہن میں اٹھنے والے سوالات اور الجھنوں نے مجھے اس قدر پریشان کر دیا تھا کہ میں نے اس بوسیدہ اور پرانی ڈائری اور اس معمولی سے کٹے ہوئے کپڑے کے ٹکڑے سے نظریں ہٹا کر اپنے شوہر کی طرف دیکھنے کا فیصلہ کیا، تاکہ ان کی آنکھوں میں اس عجیب و غریب تحفے کا کوئی مطلب یا کوئی جواز ڈھونڈ سکوں۔ مجھے پوری امید تھی کہ وہ مجھے دیکھ کر مسکرائیں گے اور اس پر اسرار چیز کے پیچھے چھپی ہوئی کوئی خاندانی کہانی یا کوئی خاص وجہ بتائیں گے، جس سے میرے دل کی یہ بے چینی اور گھبراہٹ ختم ہو جائے گی۔ لیکن جیسے ہی میں نے اپنا سر اوپر کو اٹھایا اور میری نظریں ان کے چہرے پر پڑیں تو میرے وجود میں سنسناہٹ دوڑ گئی، اور میری رگوں میں دوڑتا ہوا خون جیسے برف کی طرح جمنے لگا۔ وہ شخص جو کچھ دیر پہلے تک سراپا نرمی اور محبت بنا ہوا تھا، جس کی مسکراہٹ نے میری ساری تھکاوٹ اور ڈر کو ختم کر دیا تھا، اب وہ مکمل طور پر ایک اجنبی اور خوفناک انسان میں تبدیل ہو چکا تھا۔ ان کے چہرے پر اب وہ دل فریب مسکراہٹ نہیں تھی جس نے مجھے اپنا دیوانہ بنا لیا تھا، بلکہ اس کی جگہ ایک انتہائی بھیانک اور خونخوار غصے نے لے لی تھی۔ ان کی وہ آنکھیں جن میں مجھے کچھ دیر پہلے اپنے لیے بے پناہ اپنائیت اور تحفظ نظر آ رہا تھا، اب وہ غصے اور نفرت کی شدت سے بالکل سرخ ہو چکی تھیں، اور ان میں سے جیسے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ ان کے ماتھے پر غصے کی وجہ سے گہری لکیریں ابھر آئی تھیں، اور ان کے چہرے کے پٹھے بری طرح سے کھنچ چکے تھے۔ وہ اپنے دانتوں کو اتنی زور سے پیس رہے تھے کہ اس خاموش اور بند کمرے میں ان کے دانتوں کی رگڑ کی آواز مجھے بالکل صاف سنائی دے رہی تھی۔ ان کی سانسیں بہت تیز اور بے ترتیب ہو چکی تھیں، اور ان کا سینہ غصے کی شدت سے تیزی سے اوپر نیچے ہو رہا تھا۔ وہ مجھے اس قدر حقارت اور نفرت بھری نظروں سے گھور رہے تھے جیسے میں ان کی کوئی بہت بڑی دشمن ہوں، یا میں نے ان کا کوئی بہت بڑا نقصان کر دیا ہو۔ ان کے چہرے کے یہ بھیانک تاثرات دیکھ کر میرے دل کی دھڑکن ایک دم سے بے قابو ہو گئی، اور میرا پورا جسم خوف کے مارے بری طرح سے کانپنے لگا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ چند ہی لمحوں میں ایسا کیا ہو گیا ہے کہ ان کا رویہ اس قدر بھیانک ہو گیا ہے۔ میں نے تو ابھی تک ان سے کوئی بھی بات نہیں کی تھی، اور نہ ہی میری کسی حرکت سے کوئی ایسی غلطی ہوئی تھی جس پر انہیں اتنا شدید غصہ آ جاتا۔ کمرے کی وہ رومانوی اور مدھم روشنی جو کچھ دیر پہلے مجھے بہت بھلی اور پرسکون لگ رہی تھی، اب مجھے ایک ڈراؤنے اور وحشت ناک اندھیرے کی طرح محسوس ہونے لگی۔ دیواروں پر سجے ہوئے سرخ گلاب اور موتیے کے پھولوں کی وہ میٹھی خوشبو جو میرے دل کو للچا رہی تھی، اب مجھے کسی بند اور پرانی قبر کی بو جیسی لگنے لگی۔ میرے ذہن میں ہزاروں وسوسے اور خوفناک خیالات جنم لینے لگے، اور مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے میں کسی بہت بڑی مصیبت میں پھنس چکی ہوں۔ میں نے ہمت جمع کر کے اپنے کانپتے ہوئے ہونٹوں کو کھولا اور انتہائی خوفزدہ اور روتی ہوئی آواز میں ان سے پوچھنے کی کوشش کی کہ انہیں اچانک کیا ہو گیا ہے، اور وہ مجھے اس طرح اتنی نفرت اور غصے سے کیوں دیکھ رہے ہیں۔ کیا مجھ سے کوئی بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، یا انہیں میری کوئی بات بری لگی ہے؟
لیکن میری بات سن کر ان کے چہرے کا غصہ کم ہونے کی بجائے اور بھی زیادہ بڑھ گیا، اور ان کی آنکھوں کی سرخی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ انہوں نے بستر کے کنارے سے میری طرف ایک انتہائی غضبناک اور تیز قدم بڑھایا۔ ان کے چلنے کے انداز میں اتنی سختی اور وحشت تھی کہ میں ڈر کے مارے بستر کی پشت کے ساتھ بالکل چپک گئی، اور میں نے بے اختیار اپنے دونوں ہاتھ اپنے سینے پر رکھ لیے۔ وہ میرے بالکل قریب آ کر کھڑے ہو گئے، اور ان کا سایہ میرے پورے وجود پر کسی کالی رات کی طرح چھا گیا۔ انہوں نے مجھ پر جھکتے ہوئے انتہائی کڑکدار اور گرجدار آواز میں مجھ سے کہا کہ کیا مجھے لگتا ہے کہ یہ سب جو ہو رہا ہے وہ کوئی مذاق ہے؟ کیا میں اپنے دل میں یہ بے وقوفانہ سوچ لے کر بیٹھی ہوں کہ وہ اس زبردستی کے رشتے اور اس بے معنی شادی سے بہت خوش ہیں، اور وہ مجھے اپنی زندگی کا حصہ بنانے کے لیے بے تاب تھے؟ ان کی یہ چبھتی ہوئی اور زہریلی باتیں میرے دل پر کسی تیز دھار خنجر کی طرح لگ رہی تھیں، اور میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ مجھے یوں لگا جیسے کسی نے میرے سارے خوبصورت خوابوں اور امیدوں کے محل کو ایک ہی پل میں زمین بوس کر دیا ہو۔ میں بھی ان کی ان تلخ اور زہریلی باتوں کے صدمے سے باہر بھی نہیں نکل پائی تھی کہ انہوں نے انتہائی بے دردی اور وحشت کے ساتھ اپنے دونوں ہاتھ آگے بڑھائے اور میری کانپتی ہوئی گود میں رکھی ہوئی اس پرانی اور خستہ حال ڈائری کو اتنی زور سے چپٹا کہ میرے ہاتھوں پر ان کے ناخنوں کی خراشیں آ گئیں۔ ان کے اس اچانک اور ظالمانہ حملے نے مجھے اندر تک ہلا کر رکھ دیا، اور میری چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ انہوں نے اس ڈائری کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں سختی سے پکڑا اور اس کے بوسیدہ صفحات کو انتہائی غصے اور بے رحمی کے ساتھ پلٹنا شروع کر دیا۔ وہ اس قدر غصے میں تھے کہ صفحات پلٹتے ہوئے کچھ پرانے اور کمزور ورق پھٹ بھی گئے، لیکن انہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ ان کی نظریں کسی خاص تحریر کو تلاش کر رہی تھیں، اور ان کے چہرے کی وہ خونی سرخی اب ان کی گردن تک پھیل چکی تھی۔ پھر اچانک ان کے ہاتھ ایک خاص صفحے پر جا کر رک گئے، اور انہوں نے اپنے دانتوں کو پیستے ہوئے اس صفحے کو اتنی بے دردی اور طاقت کے ساتھ کھینچ کر پھاڑا کہ اس خاموش اور سنسان کمرے میں کاغذ کے پھٹنے کی وہ کرخت اور دل دہلا دینے والی آواز کسی زوردار دھماکے کی طرح گونج اٹھی، اور اس آواز نے میرے اندر کے تمام خلیوں کو خوف سے منجمد کر دیا۔ انہوں نے وہ پھٹا ہوا پرانا صفحہ اپنے دائیں ہاتھ میں سختی کے ساتھ پکڑا، اور پھر پوری طاقت اور وحشت کے ساتھ وہ صفحہ سیدھا میرے منہ پر دے مارا۔ وہ کاغذ کا ٹکڑا ایک زوردار تماچے کی طرح میرے رخسار سے ٹکرایا، اور اس کی کھردری سطح نے میری نرم جلد پر ایک عجیب سی جلن پیدا کر دی۔ وہ صفحہ میرے چہرے سے رگڑ کھاتا ہوا نیچے گرا، اور میرے بھاری اور اسی لباس کی تہوں سے ہوتا ہوا نرم بستر پر جا گرا۔ اس اچانک اور ذلت امیز حملے نے میرے سوچنے سمجھنے اور محسوس کرنے کی تمام صلاحیتوں کو مکمل طور پر ختم کر دیا۔ میرے ذہن میں ایک سئی سئی کرتی ہوئی خاموشی چھا گئی، اور میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ میری وہ تمام خوشیاں، وہ تمام خواب اور وہ تمام امیدیں جو میں نے اس گھر اور اس شخص سے وابستہ کی تھیں، وہ سب اس ایک لمحے میں اس کاغذ کے ٹکڑے کی طرح پھٹ کر بکھر چکی تھیں۔ مجھے یوں لگا جیسے کسی نے میرا دل نکال کر میرے قدموں میں پھینک دیا ہو۔ میں اس قدر گہرے اور ناقابل برداشت صدمے کا شکار ہو چکی تھی کہ میرے جسم نے حرکت کرنا چھوڑ دی تھی، اور میری آنکھوں کے آنسو بھی اپنی جگہ پر رک گئے تھے۔ میں بس پتھر کی ایک بے جان مورت بنی
پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے سامنے کھڑے اس ظالم اور اجنبی شخص کو دیکھے جا رہی تھی، اور دلہن صدمے سے جم جاتی ہے۔ وقت جیسے اس وحشت ناک لمحے میں قید ہو کر رہ گیا تھا، اور میرے کانوں میں بس میری اپنی ہی تیز چلتی ہوئی سانسوں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ میں نے بہت مشکل سے اپنے سن ہوتے ہوئے وجود کو سمیٹا، اور میرے کانپتے ہوئے ہاتھ بستر پر گرے ہوئے اس کاغذ کے ٹکڑے کی طرف بڑھے جو چند لمحے پہلے ایک زوردار تماچے کی صورت میں میرے چہرے پر مارا گیا تھا۔ میرے ہاتھ اس قدر لرز رہے تھے کہ مجھے اس کاغذ کو بستر کی نرم چادر سے اٹھانے میں بھی کئی سیکنڈ لگ گئے۔ جب میں نے اسے اپنے ہاتھوں میں پکڑا تو مجھے محسوس ہوا کہ وہ کوئی عام کاغذ نہیں تھا، بلکہ وہ کسی کے گہرے دکھ، درد اور آنسوؤں سے بھیگا ہوا ایک ایسا خط تھا جس پر لکھی ہوئی تحریر بھی کسی کے کانپتے ہوئے ہاتھوں کی گواہی دے رہی تھی۔ کمرے کی اس مدھم اور رومانوی روشنی میں جب میں نے اس صفحے پر لکھی ہوئی ان ٹوٹی پھوٹی اور بے ترتیب لکیروں پر نظر دوڑائی تو میرے دل کی دھڑکن ایک بار پھر رکنے لگی۔ اس صفحے پر نیلی روشنائی سے لکھی ہوئی تحریر جگہ جگہ سے پھیلی ہوئی تھی، جیسے لکھتے وقت اس پر بے تحاشا آنسو گرے ہوں، اور ان آنسوؤں نے ان لفظوں کی سیاہی کو مٹا دینے کی کوشش کی ہو۔ وہ کسی لڑکی کی لکھائی تھی جس کا ہر لفظ ایک شدید قسم کی بے بسی، تڑپ اور ایک نہ ختم ہونے والی محبت کا ماتم کر رہا تھا۔ اس صفحے پر جو الفاظ درج تھے وہ سیدھے میرے دل میں کسی زہریلے تیر کی طرح اترتے چلے گئے۔ وہاں لکھا تھا کہ میری زندگی کا ہر سانس تمہارے نام سے جڑا ہے، اور تم جانتے ہو کہ میں تمہارے بغیر ایک پل بھی زندہ رہنے کا تصور نہیں کر سکتی۔ اگر تم نے اپنے خاندان کی جھوٹی انا اور دولت کی خاطر مجھے چھوڑ کر کسی اور عورت کا ہاتھ تھام لیا اور کسی اور کے ساتھ نکاح میں بندھن میں بندھ گئیں، تو یہ میری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ میں کسی اور کو تمہاری زندگی میں شامل ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ یہ کٹا ہوا تو پٹا جو میں اس ڈائری کے ساتھ چھوڑ کر جا رہی ہوں، یہ ہماری اس آخری اور ادھوری ملاقات کی نشانی ہے جب تم نے مجھ سے ہمیشہ ساتھ نبھانے کا وعدہ کیا تھا۔ جس لمحے تم کسی اور کے نام کا جوڑا پہنو گے، اسی لمحے میں موت کی آغوش میں چلی جاؤں گی۔ یہ الفاظ پڑھتے ہی میرے ہاتھوں کی گرفت کمزور پڑنے لگی، اور وہ صفحہ میرے ہاتھوں سے پھسل کر دوبارہ میری گود میں آ گرا۔ میرے ذہن میں چلنے والی وہ تمام الجھنیں اور وہ تمام خوفناک خیالات جو کچھ دیر پہلے مجھے پریشان کر رہے تھے، اب ایک انتہائی بھیانک اور دل چیر دینے والی حقیقت کا روپ دھار چکے تھے۔ اب مجھے سمجھ آ رہا تھا کہ وہ پرانی ڈائری اور وہ معمولی سا کٹا ہوا تو پٹا کسی بزرگ کی نشانی نہیں تھی، بلکہ وہ کسی غریب اور بے بس لڑکی کی محبت کی آخری نشانی تھی جس نے اپنی جان کی بازی لگا دی تھی۔ میں ابھی اس تحریر کے صدمے سے باہر بھی نہیں نکل پائی تھی کہ مجھے اپنے سامنے کھڑے اس شخص کے وجود میں ایک عجیب سی تبدیلی محسوس ہوئی۔ کچھ دیر پہلے تک جو شخص ایک غضبناک اور خونخوار درندے کی طرح مجھ پر حاوی تھا، اب اس کے اندر کا وہ سارا غصہ، وہ ساری وحشت اور وہ ساری نفرت اچانک ایک شدید قسم کی مایوسی اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی تھی۔ میں نے نظریں اٹھا کر ان کی طرف دیکھا تو ان کے چہرے کی وہ خونی سرخی اب زرد پڑ چکی تھی، اور ان کے چوڑے کندھے کسی بہت بڑے اور اندیکھے بوجھ کے نیچے جھک گئے تھے۔ وہ شخص جس کی دولت اور طاقت کے چرچے پورے شہر میں تھے، اب میرے سامنے ایک بے بس اور ہارے ہوئے انسان کی طرح کھڑا تھا۔ اچانک ان کی ٹانگوں نے ان کا بوجھ اٹھانے سے مکمل انکار کر دیا، اور وہ میرے بستر کے بالکل قریب فرش پر اپنے گھٹنوں کے بل گر پڑے۔
انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر رکھ لیے اور ان کے سینے سے ایک ایسی دلدوز اور درد بھری سسکی نکلی جس نے اس کمرے کی پر اسرار خاموشی کو بری طرح چیر کر رکھ دیا۔ وہ ایک چھوٹے بچے کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ ان کے رونے کی آواز میں اتنی تکلیف، اتنا درد اور اتنی بے بسی تھی کہ میرا اپنا دل بھی ان کی اس حالت پر کٹنے لگا۔ وہ شخص جس سے میں کچھ دیر پہلے موت کی حد تک خوف زدہ تھی، اب مجھے دنیا کا سب سے قابل رحم اور ٹوٹا ہوا انسان لگ رہا تھا۔ ان کے آنسو ان کی انگلیوں کے درمیان سے بہہ کر اس قیمتی قالین میں جذب ہو رہے تھے، اور ان کے رونے کی شدت سے ان کا پورا جسم بری طرح سے کانپ اٹھا تھا۔ میں چاہ کر بھی ان کو دلاسا دینے یا ان کے کندھے پر ہاتھ رکھنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ ان کے اس دکھ اور ان کے اس ماتم کی اصل وجہ میں اور میری یہ زبردستی کی شادی تھی۔ کافی دیر تک کمرے میں صرف ان کے رونے اور سسکیوں کی آوازیں گونجتی رہیں، اور میں بت بنی بستر پر بیٹھی اپنی قسمت کے اس بھیانک مذاق پر آنسو بہاتی رہی۔ پھر اچانک انہوں نے اپنے چہرے سے ہاتھ ہٹائے اور اپنی لال اور سوجی ہوئی آنکھوں سے میری طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں اب کوئی غصہ، نفرت یا کچھ بھی نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی گہری اداسی اور شرمندگی تھی جس کا سامنا کرنا میرے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا۔ انہوں نے روتے ہوئے اور انتہائی ٹوٹی ہوئی آواز میں بولنا شروع کیا، اور ان کے منہ سے نکلنے والا ہر لفظ میری روح تک کو زخمی کر رہا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ اس لڑکی سے بے پناہ اور سچی محبت کرتے تھے۔ وہ لڑکی ان کی زندگی کا واحد سکون اور ان کے جینے کی واحد وجہ تھی، لیکن اس کا سب سے بڑا گناہ صرف یہ تھا کہ وہ غریب تھی، اور اس کا تعلق ایک ایسے گھرانے سے تھا جس کا کوئی نام اور کوئی رتبہ نہیں تھا۔ انہوں نے مجھے روتے ہوئے بتایا کہ ان کے مغرور اور دولت کے نشے میں چور خاندان نے اس غریب لڑکی کو اپنے گھر کی بہو ماننے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ انہوں نے اپنے ماں باپ کے سامنے جھولیاں پھیلائیں، ان کے پاؤں پکڑے اور ہر طرح کی منت سماجت کی کہ وہ اسے اپنی زندگی سے نکال کر زندہ نہیں رہ سکیں گے، لیکن ان کے خاندان کے بڑوں کی جھوٹی انا اور ان کے نام نہاد وقار کے سامنے ان کی محبت اور ان کے آنسوؤں کی کوئی وقعت نہیں تھی۔ ان کے گھر والوں نے انہیں جذباتی طور پر بلیک میل کیا، ان کی ماں نے خودکشی کی دھمکیاں دیں، اور آخر کار انہیں چار رونا چار اپنے خاندان کی عزت بچانے کے لیے اس شادی اور میرے رشتے کے لیے ہاں کرنی پڑی۔ انہوں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ وقت گزرنے کے ساتھ شاید وہ لڑکی اس حقیقت کو تسلیم کر لے گی اور اپنی زندگی میں آگے بڑھ جائے گی، لیکن وہ اس کی محبت کی شدت اور اس کی دیوانگی کو سمجھنے میں مکمل طور پر ناکام رہے۔ انہوں نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے فرش پر مکے مارتے ہوئے کہا کہ آج جب وہ مسجد میں بیٹھے قاضی کے سامنے میری اور اپنی اس زبردستی کی شادی کے نکاح نامے پر دستخط کر رہے تھے، تو ٹھیک اسی وقت انہیں ان کے ایک دوست کا پیغام ملا، جس میں لکھا تھا کہ اس غریب اور بے بس لڑکی نے ان کی بے وفائی اور اس شادی کا دکھ برداشت نہ کرتے ہوئے زہر کھا کر اپنی جان دے دی ہے۔ یہ سنتے ہی میرے دماغ میں جیسے ایک زوردار دھماکہ ہوا، اور میرے پورے جسم کا خون جیسے خشک ہو گیا۔ مجھے یوں لگا جیسے میں کسی کے خون سے رنگے ہوئے کپڑے پہن کر اس سہاگ رات کے بستر پر بیٹھی ہوں، اور میرے اس قیمتی اور چمکدار اور اسی لباس پر اس معصوم لڑکی کے خون کے چھینٹے پڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے روتے ہوئے اپنا سر فرش پر رکھ دیا
اور کہنے لگے کہ جس وقت سب لوگ انہیں شادی کی مبارکبادیں دے رہے تھے، اس وقت ان کی روح اس لڑکی کی لاش کے ساتھ قبر میں دفن ہو رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ وہ مجھ سے کوئی نفرت نہیں کرتے اور نہ ہی اس سب میں میرا کوئی قصور ہے، لیکن وہ یہ حقیقت بھی کبھی نہیں جھٹلا سکتے کہ میری اس شادی کی وجہ سے ان کی محبت کی جان گئی ہے، اور وہ اب اپنی پوری زندگی اس قتل کے جرم اور اس احساس ندامت کے ساتھ گزاریں گے۔ ان کے یہ الفاظ میرے لیے موت کے پروانے سے کم نہیں تھے۔ مجھے احساس ہو گیا تھا کہ میری زندگی کا سب سے بڑا راز اب مکمل طور پر کھل چکا ہے، اور یہ راز اتنا بھیانک اور اتنا تلخ ہے کہ اس نے میری آنے والی پوری زندگی کو ایک نہ ختم ہونے والے اندھیرے اور ماتم میں دھکیل دیا ہے۔ وہ شخص جو میرا شوہر بن کر اس کمرے میں آیا تھا، وہ اب کبھی بھی میرا نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ اس کا دل، اس کی روح اور اس کی محبت ہمیشہ کے لیے ایک مردہ لڑکی کے ساتھ دفن ہو چکی تھی، اور میں اس محل نما گھر میں ایک ایسی دلہن بن کر رہ گئی تھی جس کا سہاگ اس کی سہاگ رات کو ہی لٹ چکا تھا، اور جس کی مانگ میں سندور کی جگہ ایک بے گناہ لڑکی کا خون بھر دیا گیا تھا۔ لیکن میری اس برباد اور ماتم زدہ کہانی کا یہ آخری باب نہیں تھا، بلکہ یہ تو ایک ایسی دردناک اور کٹھن زندگی کی شروعات تھی جس کا انجام ابھی مجھ پر اور اس ماتم زدہ شخص پر کھلنا باقی تھا۔ کمرے میں اب ایک ایسی بھیانک اور جان لیوا خاموشی چھا چکی تھی جس نے ہم دونوں کو اپنے تاریک حصار میں پوری طرح جکڑ لیا تھا، اور میرے کانوں میں ابھی تک ان کے وہ زہریلے الفاظ گونج رہے تھے جنہوں نے میری ہستی کھیلتی اور رنگین خوابوں سے سجی دنیا کو ایک ہی پل میں راکھ کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا تھا۔ وہ شخص جو کچھ دیر پہلے فرش پر گھٹنوں کے بل گرا کسی چھوٹے اور بے بس بچے کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا، اب انتہائی تھکے ہوئے اور ہارے ہوئے قدموں کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ ان کے چہرے پر اب کوئی جذبہ، کوئی دکھ، کوئی غصہ یا کوئی آنسو باقی نہیں رہا تھا، بلکہ ایک عجیب سی بے حسی اور موت جیسی سرد مہری چھا چکی تھی، جیسے ان کے اندر کا انسان مکمل طور پر دم توڑ چکا ہو، اور اب وہ صرف ایک بے جان اور کھوکھلے جسم کی صورت میں میرے سامنے کھڑے ہوں۔ انہوں نے اپنا رخ میری طرف سے موڑ لیا اور آہستہ آہستہ چلتے ہوئے کمرے کی اس بڑی سی کھڑکی کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے جہاں سے باہر کا گہرا اور سیاہ اندھیرا بالکل صاف دکھائی دے رہا تھا۔ وہ شیشے کے پار اس گھنے اندھیرے میں یوں مسلسل گھور رہے تھے جیسے اس تاریکی میں انہیں اپنی اس کھوئی ہوئی محبت کا چہرہ نظر آ رہا ہو، جس کی جان ان کی اس زبردستی کی شادی اور ان کے خاندان کی جھوٹی انا کی بھینٹ چڑھ گئی تھی۔ میں اپنے اس انتہائی بھاری اور سرخ و روسی لباس میں بستر کے بالکل بیچوں بیچ ایک پتھر کی بے جان مورت بنی بیٹھی تھی، اور میرے دونوں کانپتے ہاتھوں میں ابھی تک وہ پھٹا ہوا ڈائری کا ایک پرانا صفحہ اور وہ معمولی سا کٹا ہوا دوپٹہ سختی سے دبا ہوا تھا، جو میری بربادی کا سب سے بڑا اور ناقابل تردید ثبوت تھا۔ میرے چہرے پر بہنے والے گرم آنسو اب پوری طرح خشک ہو چکے تھے اور میری آنکھیں سوج چکی تھیں، لیکن میرے اندر ایک ایسا طوفان اور ایک ایسا سیلاب امنڈ آیا تھا جس نے میری ہر سوچ، میری ہر امید اور میری ہر چھوٹی بڑی خوشی کو بہا کر غرق کر دیا تھا۔ میرے ذہن میں بار بار اپنے بوڑھے والد کی وہ نصیحت گونج رہی تھی جب انہوں نے میری رخصتی کے وقت نم آنکھوں کے ساتھ میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا کہ اب یہی گھر میری کل کائنات ہے، اور مجھے اس گھر کی عزت اور وقار کو ہر حال میں قائم رکھنا ہے، لیکن مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا
کہ جس عالی شان گھر کی بنیاد ہی ایک معصوم اور غریب لڑکی کے خون اور ایک شخص کی برباد اور ادھوری محبت پر رکھی گئی ہو، وہاں میں اپنی زندگی کا محل کیسے تعمیر کر سکتی تھی اور کیسے اس کھوکھلے رشتے کو نبھا سکتی تھی؟ کمرے کے چاروں طرف بکھری ہوئی وہ سرخ گلابوں اور موتیوں کے پھولوں کی مسحور کن اور میٹھی خوشبو جو کچھ دیر پہلے مجھے جنت کے باغوں کا احساس دلا رہی تھی، اب مجھے کسی تازہ بنی ہوئی قبر پر رکھے سوکھے ہوئے پتوں کی بو جیسی لگنے لگی تھی۔ وہ انتہائی خوبصورت اور قیمتی فانوس جس کی مدھم اور رومانوی روشنی میں نے اپنے انگنت خواب اور مستقبل کے منصوبے سجا لیے تھے، اب مجھے ایک ایسی بھڑکتی ہوئی آگ کا گولا لگ رہا تھا جس نے میری ساری آرزوؤں اور تمناؤں کو جلا کر بھسم کر دیا تھا۔ کافی دیر تک وہ یوں ہی کھڑکی کے پاس کھڑے اس گہرے اندھیرے کو دیکھتے رہے اور ان کے وجود سے اٹھنے والی اداسی پورے کمرے میں پھیلتی رہی۔ پھر انہوں نے بغیر میری طرف مڑے انتہائی سرد کھردرے اور بے جان لہجے میں مجھ سے بات کرنا شروع کی۔ انہوں نے کہا کہ تم نے میری ساری کہانی سن لی ہے اور تم اب پوری طرح جان چکے ہو کہ میں اندر سے مکمل طور پر ختم ہو چکا ہوں۔ جس وقت میں تمہارے ساتھ مسجد میں بیٹھا اپنی نئی زندگی کے عہد و پیمان کر رہا تھا اور قاضی کے سامنے نکاح نامے پر دستخط کر رہا تھا، ٹھیک اسی وقت میری محبت نے اس دنیا کی بے حسی سے تنگ آ کر موت کو گلے لگا لیا تھا۔ وہ ہمیشہ کے لیے مر گئی اور اپنے ساتھ میرے جینے کی ہر رمق، میری ہر خوشی اور میری ہر مسکراہٹ بھی لے گئی۔ اب میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ بھی باقی نہیں ہے، نہ محبت، نہ توجہ، نہ وقت اور نہ ہی شوہر ہونے کا کوئی جائز حق۔ میں صرف اس ظالم معاشرے اور اپنے مغرور خاندان کی نظر میں تمہارا شوہر ہوں، لیکن حقیقت میں ایک بزدل قاتل ہوں جس کے ہاتھ اس غریب اور بے بس لڑکی کے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ انہوں نے ایک بہت گہری اور سرد آہ بھری اور تھوڑی دیر رکنے کے بعد دوبارہ سے بولنا شروع کیا کہ اب اس بڑے اور عالی شان گھر میں صرف تم ہو، میں ہوں اور اس کا وہ سایہ ہے جو تا حیات میرے ہر قدم پر میرے ساتھ رہے گا اور مجھے میرے گناہ کا احساس دلاتا رہے گا۔ تم اس نامور گھر کی بہو ضرور بن گئی ہو، لیکن میں تمہیں وہ مقام، وہ عزت اور وہ سچی محبت کبھی نہیں دے پاؤں گا جس کی تم حقدار ہو اور جس کے خواب تم اپنے دل میں سجا کر اس گھر میں آئی ہو، کیونکہ میرا دل، میرے تمام تر جذبات اور میری روح ہمیشہ کے لیے اس لڑکی کی تنہا قبر میں اس کے ساتھ ہی دفن ہو چکے ہیں۔ میں اس جرم اور اس پچھتاوے کے بوجھ تلے اتنا بری طرح دب چکا ہوں کہ اب کسی اور رشتے کو ایمانداری سے نبھانے یا کسی اور سے محبت کرنے کی مجھ میں کوئی سکت اور کوئی ہمت باقی نہیں رہی۔ ان کی یہ باتیں کسی تیز دھار آری کی طرح میرے وجود کو کاٹ رہی تھیں اور یہ سن کر میرے جسم میں بچی کھچی جان بھی نکل گئی اور میرا سر بے اختیار ٹوٹ کر میرے گھٹنوں پر گر گیا۔ میں نے اس کٹے ہوئے دوپٹے کو اپنے سینے سے لگا لیا اور میری آنکھوں سے ایک بار پھر آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی جو رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ مجھے اب اس بات کا پورا اور پختہ یقین ہو گیا تھا کہ میری زندگی کا سب سے خوبصورت خواب چند ہی لمحوں میں ایک ایسی بھیانک، ڈراؤنی اور تلخ حقیقت بن چکا ہے جس سے جاگنا یا فرار ہونا اب تا حیات میرے بس میں نہیں تھا۔ ایک ایسی خوفناک جنگ کا حصہ بن گئی تھی جس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا، جس میں میرا کوئی دشمن نہیں تھا، لیکن پھر بھی سب سے بڑی ہار اور سب سے بڑا نقصان میرا ہی ہوا تھا۔ میری ساری معصوم خوشیاں، میرے سارے جوان ارمان اور میرے والدین کی ساری پرخلوص دعائیں اس ایک منحوس رات میں
اس سجے ہوئے کمرے کی چار دیواری کے اندر ہمیشہ کے لیے دفن ہو گئی تھیں۔ مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے یہ انتہائی قیمتی اور بھاری عروسی لباس میرا لباس نہیں بلکہ میرا خون آلود کفن ہے، اور یہ بھاری طلائی زیورات جو میرے سر سے پاؤں تک سجے ہوئے ہیں، یہ زیورات نہیں بلکہ وہ لوہے کی مضبوط بیڑیاں اور زنجیریں ہیں جو مجھے اس بے نام اور بے روح رشتے میں ہمیشہ کے لیے قید کر چکی ہیں۔ میں بہت اچھی طرح جانتی تھی کہ کل صبح جب سورج نکلے گا تو باہر کی دنیا کے لیے میں اس شہر کے سب سے امیر اور نامور خاندان کی خوش قسمت ترین بہو ہوں گی۔ محلے کے لوگ اور رشتہ دار میرے شاندار نصیب پر رشک کریں گے۔ میری سہیلیاں میری اس پرتعیش زندگی کی مثالیں دیں گی، اور میرے والدین فخر سے اپنا سر اونچا کر کے چلیں گے کہ انہوں نے اپنی بیٹی کو کتنے بڑے گھر میں پایا ہے۔ لیکن ان میں سے کوئی بھی یہ نہیں جان پائے گا کہ اس محل نما حویلی کے اس خوبصورت اور سجے ہوئے کمرے میں رات کے گپ اندھیرے میں تین ہنستی کھیلتی زندگیاں کس بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار دی گئی تھیں، اور وہ معصوم لڑکی جو اپنی محبت کی خاطر زہر کھا کر مر گئی، دوسرا وہ شخص جو بظاہر زندہ ہوتے ہوئے بھی اندر سے مکمل طور پر مر چکا تھا، اور تیسری میں جس کی پاکیزہ روح اور جس کے سارے خوابوں کو اس کی سہاگرات کے بستر پر ہی ہمیشہ کے لیے بے دردی کے ساتھ کچل دیا گیا تھا۔ میں نے اپنے کانپتے اور لرزتے ہوئے ہاتھوں سے اس ڈائری کے آنسوؤں سے بھیگے صفحے اور اس کٹے ہوئے پرانے دوپٹے کو اس خوبصورت ڈبے میں انتہائی احتیاط کے ساتھ واپس رکھا، اور اس پر وہی چمکدار کاغذ اور ریشمی دھاگا دوبارہ سے باندھ دیا۔ لیکن اب وہ ڈبہ میرے لیے کوئی خوشیوں بھرا تحفہ نہیں تھا، بلکہ میری برباد زندگی کا سب سے بڑا اور بھیانک نوحہ تھا جسے مجھے اب ساری عمر اپنے ساتھ لے کر چلنا تھا۔ میں نے اپنے ہاتھوں کی پشت سے اپنے آنسو صاف کیے اور بستر کی نرم پشت کے ساتھ ٹیک لگا کر اپنی تھکی ہوئی اور سوجی ہوئی آنکھیں بند کر لیں۔ میرے کانوں میں اب بھی میز پر رکھی اس قیمتی گھڑی کی ٹک ٹک کی مسلسل آواز آ رہی تھی، اور ہر وہ گزرتا سیکنڈ مجھے یہ خوفناک احساس دلا رہا تھا کہ مجھے اب اپنی آنے والی پوری زندگی اسی سرد مہری، اسی ماتم اور اسی نام نہاد اور کھوکھلے رشتے کے منحوس سائے میں گزارنی ہے، جہاں دنیا بھر کی دولت اور نام و نمود تو بہت تھے، لیکن اندر سے جینے کے لیے کوئی ایک بھی وجہ باقی نہیں رہی تھی۔ اور یوں میری زندگی کی وہ خوبصورت کہانی جس کا آغاز محبت اور بے شمار خوشیوں کے خوابوں سے ہونا تھا، وہ شروع ہونے سے پہلے ہی ایک ایسے تاریک اور بند راستے پر آ کر ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی، جہاں سے آگے صرف اور صرف تنہائی، دکھ اور ایک نہ ختم ہونے والا دردناک انتظار تھا جس کا کوئی انجام نہیں تھا۔